السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم جب سفر کرتے ہیں روڈ پر کسی گاڑی میں یا موٹر سائیکل میں یا پھر سائیکل پر سفر کرتے ہیں تو وہاں پر ہم روڈ کے آس پاس ہمیں بے شمار سائن بورڈ نظر آتے ہیں۔ ان پر ہمیں رہنمائی کے لیے ہمارے لیے کچھ لکھا ہوتا ہے، جس طرح بعض بورڈ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر لکھا ہوتا ہے احتیاط کریں، آگے اترائی ہے، آپ موبائل جو ہے وہ گاڑی چلاتے ہوئے استعمال نہ کریں۔ اس طرح کی جو ہے وہ بے شمار ہمیں سائن بورڈ نظر آتے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ لکھائی ہوتی ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ ایک لکھائی میں نے پڑھی اور اس کو پڑھ کر میں اس کو جو ہے وہ سمجھ کر پھر اس سے دو تین باتیں میں نے اخذ کی ہیں جو آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ سفر پر جاتے وقت ہمیں ایک بورڈ ہمیں لازمی نظر آتا ہے، اور اکثر اوقات گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے، اور وہ بورڈ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بورڈ کو سمجھ لیں تو 90% جو حادثات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، اگر اس صرف ایک چیز پر عمل کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روڈ پر رش ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گاڑیاں جڑی ہوتی ہیں، تو وہ بورڈ کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ فاصلہ رکھیں، کیپ ڈسٹنس، صرف دو لفظ ہے، فاصلہ رکھیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ آگے والی گاڑی سے فاصلہ رکھیں۔ اب دیکھیں، اندازہ لگائیں، جب آگے والی گاڑی وہ اپنے آگے والی گاڑی سے فاصلہ رکھے گی، پیچھے والی گاڑی اپنے آگے والی گاڑی سے فاصلہ رکھے گی، اس سے پیچھے والی گاڑی اپنے آگے والی گاڑی سے فاصلہ رکھے گی، تو گویا کہ تمام گاڑیاں جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ فاصلہ رکھ کے چل رہی ہیں۔ اب وہ آگے والی گاڑی جب رکے گی تو گویا کہ پیچھے والی گاڑی کو بھی موقع ملے گا، اس کو اتنی جو ہے وہ سہولت ملے گی کہ وہ تھوڑا سا آگے چل کر یا پھر یہ کہ فاصلہ ہوگا تب وہ رکے گی، تو ٹکراؤ یا ایکسیڈنٹ کا خطرہ جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا۔ تو یہ سڑک کا اصول ہے کہ آپس میں جو ہے وہ فاصلہ رکھیں، تاکہ ایکسیڈنٹ سے، خطرے سے، یا پھر اس طریقے سے جو ہے وہ نقصان سے آپ بچ جائیں۔ آپ کی گاڑی کو بھی نقصان نہیں ہوگا، اور آپ کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کی جان بھی بچ جائے گی۔ اب اسی طریقے سے یہ تو ہوگی بات روڈ کے اوپر چلنے کی، اور یہ روڈ کے اوپر احتیاط کرنے کی بات ہوگی۔ یہ سب کو احتیاط کرنی چاہیے، چلیں اس کے اوپر بھی عمل کریں گے تو ہماری بے شمار قسم کے جو نقصانات ہیں اس سے ہم انشاءاللہ العزیز ہم محفوظ رہیں گے۔ اب آ گیا جی، اسی چیز کو سمجھ کر ہم زندگی میں اس کو کیسے نافذ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس سے کوئی سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری زندگی بھی ہے، اس میں ہمیں اس کو کیسے نافذ کرنا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس طرح روڈ کے اوپر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی میں بے شمار لوگ ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے درمیان میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اب ان سے الگ بھی نہیں ہو سکتے۔ اب اگر الگ ہوں گے تو یقیناً جو ہے وہ ہمارے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ ہم جب اس طریقے سے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں گے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو ہے وہ جو بات چیت کریں گے، ایک دوسرے کو حوصلہ دیں گے، تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں لوگوں کے بغیر یا لوگوں کے الگ ہو کر لوگوں سے میں زندگی گزار سکتا ہوں، تو یہ ہر قسم کی، یہ کسی کی خام خیالی ہے، یہ سمجھ لیں۔ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً پھر ہمیں لوگوں کی ضرورت اگر نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پتھر سے بھی پیدا کر سکتا ہے، ہمیں آسمان سے بھی نازل کر سکتا ہے۔ ہمیں ماں باپ، بہن بھائی، اور یہ رشتہ دار، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ان کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ان کو جو ہے وہ ہماری ان کو ضرورت ہے، اور انہیں ہماری ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس میں یہ چیز ضرور سمجھنی ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنی ہے۔ اگر ہم لوگوں کے یہ سمجھیں کہ لوگوں کے ساتھ ہم مل جل کر رہیں گے، تو یہ تو بات ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، اور اس پہ یہ سمجھ بھی آتی ہے ایسی۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بہت زیادہ کسی کے کلوز ہو جائیں،
تعلقات ہوں تو بہت زیادہ ہم اس کے یہ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ مل جائیں اور جڑ جائیں. تو جب ہم اس کے ساتھ جڑیں گے، فاصلہ جو ہے وہ بہت کم رہ جائے گا اور فاصلہ ختم ہو جائے گا. تو جس طرح روڈ پر گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس طرح پھر زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا حادثہ ضرور بضرور پیش آئے گا. یہ یہ ذہن میں رکھیں. اس کو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ نارمل نہ لیں کہ یہ چیز جو ہے وہ ویسے ہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پرابلم یا پریشانی نہیں ہے. اب زندگی میں اگر ہم سفر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ سفر کریں گے تو اس میں بھی فاصلہ رکھنے کی اشد ضرورت ہے. جب فاصلہ نہیں رکھیں گے تو پریشانیاں ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی ہمارے اوپر، بہت زیادہ مصیبتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی. جس طریقے سے میں ایک مثال کے ساتھ واضح کرتا ہوں کہ جب ہمارا فاصلہ نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ہم زیادہ کلوز، یہ میرا بڑا قریبی دوست ہے، اس کے میرے ساتھ گھر کے تعلقات ہیں، میرے گھر والے سارے کے سارے اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، تو یہ جب فاصلہ ختم ہو جائے گا تو پھر پریشانیاں بڑھیں گی. پھر یہ ہوگا کہ کل کوئی ایسی بات سننے کو ملے گی جو بات اچھی نہیں ہوگی، ہمارے لیے اچھی نہیں ہوگی. وہ دوست ہمارے گھر کا کوئی نقصان کر دے گا. اتنا کسی کو کوئی بھی آدمی ہے وہ اتنا جو ہے وہ کلوز کرنے کی، اتنا جو ہے وہ قریب کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. جب ہم کسی کو قریب کریں گے تو ظاہر ہے کہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ ہمیں نقصان بھی دے سکتا ہے. پھر ہم کسی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو ہم اس کو یعنی راز و نیاز کی باتیں، ساری باتیں جو ہے وہ ہم اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں جو ہے وہ یہ میرا راز ہے، یہ راز ہے. پھر یہ ساری چیزیں جب ہم زندگی کی ساری چیزیں بتا دیں گے، گھر کے ہم سارے کے سارے حالات اس کو بتا دیں گے، اپنی جو زندگی کے حالات ہیں وہ سارے کے سارے بتا دیں گے، اور پھر یہ سمجھیں گے کہ یہ میرا دوست ہے. تو جب سارے راز اس کو بتائیں گے، کل اس کے ساتھ تھوڑی سی اگر اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہوگی، کوئی ناراض ہو گیا، تو وہی راز، وہی چیزیں جو ہے وہ ہمیں باہر لوگوں سے ہمیں ملیں گی، معاشرے سے ہمیں ملیں گی. پھر وہ جو راز ہم نے اس کو دیے تھے وہ لوگوں سے ہمیں ملیں گے کہ یہ تیری بات، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، یہ تیرا راز، یہ تیرے گھر کے حالات، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، تو نے یہ چیز کسی کے ساتھ شیئر کیے تھے. تو ہمیں پھر اس وقت احساس ہوگا کہ ہم نے کس آدمی کے ساتھ، کس کے ساتھ بات کی تھی. اس والے سے کسی ایک آدمی کے ساتھ ہی بات کی تھی، اس کو اپنا راز دیا تھا، اس کے اوپر اعتماد کیا تھا، اور اس کے بعد وہ اعتماد پر پورا نہیں اترا. اور ظاہر ہے کہ یہ زندگی کا اصول ہے کہ جس کو بھی راز دیں گے، راز وہی ہوتا ہے جو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے. اگر دل سے باہر نکل جائے تو پھر گویا کہ وہ راز نہیں ہوتا. تو گویا کہ اس کے اوپر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جب بھی اگر زندگی میں کسی کے ساتھ واسطہ پڑے، کسی انسان، تو تھوڑا سا اس سے فاصلہ ضروری ہے. ساری کی ساری باتیں بتانا یہ انسانیت کی جو ہے وہ جو مرتبہ ہے، مقام ہے، اس سے ہٹ کر ہے. ساری باتیں کسی کو نہ بتائیں، سارے راز کسی کو نہ بتائیں، اور ساری چیزیں کسی کے سامنے ڈسکس نہ کریں. کچھ چیزیں اپنے دل کے اندر بھی رکھیں اور ان کے اوپر آپ جو ہے وہ عمل کریں، ان کو دل کے اندر رکھ کر پھر یہ کہ اپنی زندگی گزاریں. تو جس طرح روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جب ہم کسی کو راز بتائیں گے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ اتنا قریب ہوں گے، تو پھر زندگی میں بھی ایکسیڈنٹ واقع ہو سکتا ہے. اور وہ ایکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں پریشانیاں ہوں گی، زندگی میں مصیبتیں آئیں گی، ہمارا زندگی کا سکون برباد ہو جائے گا. اور پھر ہم یہی کہیں گے کہ یہ ہماری غلطی ہے، کسی اور کی غلطی نہیں ہے. ہم اگر اس کے اتنے قریب نہ ہوئے ہوتے تو پھر یہ ہمیں نقصان، یہ پریشانیاں ہمیں اٹھانی نہ پڑتی. تو اس لیے زندگی میں بھی فاصلہ رکھیں، عام لوگوں سے بھی، خاص لوگوں سے بھی فاصلہ رکھیں، اور بہت قریبی لوگوں سے بھی کچھ تھوڑا سا فاصلہ رکھنے کی اشد ضرورت ہے. اگر یہ فاصلہ نہیں ہوگا تو یقیناً ہم یہ سمجھیں کہ پھر ہم پریشانیوں کے لیے اور بدسکونی کے لیے اور بے اعتمادی کے لیے ہم ہر وقت تیار رہیں. پھر ہماری جو زندگی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، ہمارے گھر اجڑ جائیں گے اور ہمارا سکون سارے کا سارا وہ برباد ہو جائے گا.